فرینڈ، آج ہم نیو اینیمے ایکسپلین کریں گے جس کا نام ڈریگن سمنر ہے۔ یہ اینیمے مارشل اللہ اور ایکشن سے بھرپور ہے۔ تو پھر چلتے ہیں سٹوری کی ایکسپلینیشن کی طرف۔ تانگ ناسٹی میں سمندر کے آس پاس کئی سارے شہر بسے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن تانگ ناسٹی کا ایمپرر بہت بیمار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مرنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے امورٹل بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کافی تعداد میں واریئرز کو بھیجا۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ تم میرے لیے کہیں سے ڈریگن پل لے کر آؤ۔ پھر سبھی جنرل واریئرز کو گروپ کی فارم میں لے کر نکل جاتے ہیں۔ ان میں سے ہمیں ایک جنرل دکھایا جاتا ہے جسے ڈریگن کے بارے میں پتہ چلا ہوتا ہے، اور وہ یہی کنفرم کرنے کے لیے اپنے کچھ واریئرز کو نیچے بھیجتا ہے۔ اور تبھی ان کی آواز سے بلیک ڈریگن اٹھ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے۔ پھر ان کی آواز سن کر اوپر کھڑے ہوئے واریئرز انہیں کھینچنے لگتے ہیں، لیکن بلیک ڈریگن کی اسٹرینتھ کی وجہ سے سبھی گر جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے کھڑے ہو کر اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں اوپر کھینچ لیتے ہیں، اور تب تک وہ سب واریئر مر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر جنرل کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ڈریگن ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے، ہم شیاو نام کے مونسٹر ہنٹر کو دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں پر کافی لڑکیوں کے ساتھ تھا، لیکن وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خود کو مونسٹر میں بدل لیتی ہیں اور اس پر اٹیک کر دیتی ہیں، لیکن شیاو بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ وہ مونسٹر کو منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ تو یہ ہے یہاں کی حقیقت۔ پھر وہاں کا سارا ہی سین بدل جاتا ہے۔ ابھی وہاں پر موجود سب لڑکیاں مونسٹر بن کر آ جاتی ہیں اور شیاو پر اٹیک کر دیتی ہیں، پر وہ انہیں آسانی سے مار دیتا ہے، اور پھر شیاو اپنی پاورفل سیل کا استعمال کرتے ہوئے ان سب کو فریز کر دیتا ہے۔ اب وہاں پر کافی خطرناک مونسٹر آ جاتی ہے، لیکن شیاو اپنی کئی ساری سیل دکھا کر اسے ڈرا دیتا ہے۔ پھر وہاں پر موجود سبھی مونسٹر شیاو پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ تبھی شیاو اپنی پاور کا یوز کرتا ہے تو وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور پھر سارے مونسٹر وہیں پر مر جاتے ہیں، اور پھر وہ دروازے کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ تو اچانک سے اس کا کمپس وائبریٹ کرنے لگتا ہے۔ جب وہ کمپس کو دیکھتا ہے تو اس کے کمپس کی سوئی ماؤنٹین کی طرف گھوم جاتی ہے۔ تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس ڈریگن کی تلاش کر رہا ہے وہ وہیں پر ہے۔ پھر وہ ماؤنٹین کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ہاؤبائی کی کہانی بتائی جاتی ہے، جو کہ ایک عام سا لڑکا ہوتا ہے۔ وہ ایک پاورفل کلٹیویٹر بننا چاہتا ہے۔ پھر وہ اپنے فرینڈ کو دکھانے کے لیے ایک ڈمی پر اٹیک کرتا ہے تو اسے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیتا ہے۔ تبھی اس کے فرینڈ اس کی پاور کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، تو ہاؤبائی اپنی تعریف کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر جنرل بنوں گا، اور پھر اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ تم جنرل نہیں بن سکتے۔ تبھی ہاؤبائی کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر ہاؤبائی اسے پتھر مارتا ہے اور وہ وہیں پر گر جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرے لڑکے پر بھی غصہ کرتا ہے۔ تبھی وہ لڑکا ڈر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بولتا۔ پھر وہ ہاؤبائی کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کا بیسٹ فرینڈ بھی کھڑا ہو کر اسے اپریشیٹ کرنے لگتا ہے۔ تبھی سین چینج ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں جنگل جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اولڈ لیڈی پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہاؤبائی کہتا ہے کہ ہم جنگل جا رہے ہیں۔ وہ انہیں کہتی ہے کہ رات ہونے سے پہلے جلدی واپس آ جانا۔ تو اولڈ لیڈی انہیں کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا۔ پھر وہ دونوں جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تبھی اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو ہاؤبائی سے کہتا ہے کہ تمہیں کھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، صرف ہر وقت کھانا کھاتے رہتے ہو۔ اور پھر وہ کافی دور چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ہاؤبائی سے پوچھتا ہے کہ کب ہم رات کا کھانا کھائیں گے؟ تو ہاؤبائی سے بتاتا ہے کہ اس نے ایک ایسے ڈیمن کو دیکھا ہے جسے مارنے کے بعد انہیں 1000 کلو چاندی ملے گی۔ تو اس کا فرینڈ یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ تبھی اس کی بھوک پہ مر جاتی ہے اور پھر وہ خوشی سے چلنے لگتا ہے۔ پھر ہاؤبائی کہتا ہے کہ ہم چھوٹے سے مونسٹر کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، اور پھر سے ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے۔ ہمیں کیو کے اندر کچھ واریئر دکھائے جاتے ہیں، وہ ایک میٹل بال کو گرم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ میٹل بال گرم ہو جاتی ہے تو ایک واریئر جنرل کو بتاتا ہے۔ تبھی جنرل واریئر کو آرڈر دیتا ہے کہ ڈریگن کو مارنا شروع کرو۔ پھر سبھی واریئر کچھ باکسز کو نیچے پھینکنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ میٹل بال کو بھی نیچے پھینک دیتے ہیں، اور پھر تبھی کیو کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور پھر وہ آگ کا فائدہ اٹھا کر ڈریگن کے گلے میں لوہے کی چین ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ لوہے کی چین کو کھینچتے ہیں تو ڈریگن کو کافی پین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آگ بھی نہیں نکال پاتا، لیکن وہ اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے لوہے کی چین کو توڑ دیتا ہے۔ پھر وہاں پر زوردار دھار مارتا ہے، جس کی وجہ سے باہر ہر چیز ہلنے لگتی ہے۔ تبھی ہاؤبائی بھی اس کی دھار کو سن لیتا ہے، کیونکہ وہ وہیں آس پاس ہوتا ہے۔ اس کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہاؤبائی اور اس کا فرینڈ نیچے گر جاتا ہے۔ تو ہاؤبائی اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہ اندھیرے میں ڈریگن کو دیکھ لیتا ہے،
جس کی وجہ سے ہاوائی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ تبھی واریر ڈریگن پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو ڈریگن کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تک ہاوائی کے فرینڈ کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ وہ جب ڈریگن کو دیکھتا ہے تو اسے مارنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، پر ڈریگن اسے دور پھینک دیتا ہے۔ پھر سب واریر کو ایک ہی اٹیک میں مار دیتا ہے تو پھر جنرل دوبارہ سے اٹیک کرنے کا بولتا ہے۔ وہ لوہے کی چین کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ سارے تیر اسے لگ جاتے ہیں تو ڈریگن کو بہت ہی غصہ آتا ہے۔ پھر وہ ایک پتھر کو توڑ دیتا ہے جس کے نیچے ہاوائی کھڑا ہوتا ہے۔ بھی ڈریگن ہاوائی کو دیکھ لیتا ہے تو ہاوائی کافی گھبرا جاتا ہے۔ پھر ڈریگن دھیرے دھیرے اس کے پاس آنے لگتا ہے، پھر تبھی ڈریگن ہاوائی کو نگل جاتا ہے۔ لیکن ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم شیاو کو دیکھتے ہیں جو جنگل سے ہوتے ہوئے اسی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں پر ڈریگن ہے، اور دوسری طرف ڈریگن ہاوائی کو کھانے کے بعد بہت زیادہ غصے میں آ چکا ہوتا ہے۔ تبھی بہت سے واریر سنبھل کر اٹیک کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈریگن دہاڑ رہا ہوتا ہے، وہ کافی غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ تبھی واریر ڈریگن کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں۔ پھر واریر اس پر تیروں کی بارش کر دیتی ہیں، پر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ڈریگن بہت سے واریر کو مار دیتا ہے، اور اب واریر اپنے سب سے خطرناک تیروں کا استعمال کرتے ہیں جو فائر ہونے کے بعد اپنے اندر بم نکال سکتے ہیں، پر کئی سارے بم پھٹ جاتے ہیں۔ ڈریگن بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں ایک بار بچ جاؤں تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا۔ تبھی سب واریر ڈر جاتے ہیں، لیکن ان کا جنرل ان پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اس ڈریگن کو ختم کرو، ہم اس ڈریگن کی پیل لے کر رہیں گے۔ لیکن ڈریگن کافی زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہیں پر اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ یہ سین چینج ہوتا ہے، ہم ہاوائی کو دیکھتے ہیں جب ہاوائی ڈریگن کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے یہ کون سی جگہ ہے، مجھے ڈریگن نے کھا لیا تھا، میں کہاں آ گیا ہوں۔ بھی وہاں پر اسے شیڈو دکھائی جاتی ہے جو اس کی ماں کے روپ میں ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ ہاوائی تم آ گئے، آؤ تم میرے پاس آ جاؤ۔ ماں کو دیکھ کر ہاوائی بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ شیڈو ہاوائی کے آس پاس ایک سیل بنا دیتی ہے، پھر ہاوائی ایک گولے میں قید ہونے لگتا ہے۔ وہ شیڈو ہاوائی کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور پھر باہر واریر ڈریگن کو چیک کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں کہ ڈریگن زندہ ہے کہ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ اچانک سے ڈریگن کے اندر سے ایک آگ کا گولا باہر نکل آتا ہے۔ جنرل واریر کو اس پر اٹیک کرنے کا بولتا ہے، پھر وہ آگ کا گولا پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے ہاوائی باہر نکل آتا ہے اور ایک مانسٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر جنرل اس پر اٹیک کرنے کا آرڈر دیتا ہے، لیکن ہاوائی کو ان کے اٹیک سے کوئی چوٹ نہیں آتی۔ ہاوائی اس کی پاور کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی واریر اس سے ڈر جاتا تو جنرل اسے مار ڈالتا۔ جنرل کے بہت سارے واریر مارے جا رہے تھے۔ آخر کار جنرل بھی نوکیلے پتھروں میں پھنس جاتا ہے۔ ہاوائی ڈریگن کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور پھر سے سین شفٹ ہوتا ہے۔ ینگ ماسٹر میڈیٹیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، اسے میسج ملتا ہے کہ لیزی جاگ جاتا ہے اور آزاد ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ اسٹوڈنٹ آ جاتی ہیں جو کہ فوج سے کم نہیں تھی، لیکن ماسٹر ان کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، اور تبھی سین ایک خطرناک گفا کی طرف شفٹ ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی میڈیٹیشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کی چیزیں ہلنے لگتی ہیں، جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس چیز کا اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا اب اس کا ٹائم آ گیا۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ہم شیاو کو دیکھتے ہیں جو اسی جگہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے ارد گرد واریر کو مرا ہوا دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نظر نوکیلی چٹانوں پر پڑتی ہے، جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی ڈریگن کا کام ہے، جس کی وجہ سے شیاو کافی ڈر جاتا ہے۔ پھر وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ہاوائی کھڑا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ہاوائی کی گردن دیکھتا ہے تو شیاو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر ڈریگن کی پاور آ چکی ہے، تو ہاوائی اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن شیاو بھی کسی سے کم نہیں تھا، وہ اس کے ہر اٹیک سے بچ جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس ڈریگن کے اندر ہیون، ارتھ، ریور اور ونڈ کی پاور ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈریگن کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ پھر شیاو سوچنے لگتا ہے کہ اس ڈریگن نے اس لڑکے کو پاور کیسے دے دی، لگتا ہے اس لڑکے میں کچھ خاص بات ہے جس کی وجہ سے ڈریگن نے اپنی پاور اس لڑکے کو دے دی ہے۔ شیاو کہتا ہے کہ جب تک یہ پاور اس کے پاس رہے گی تو اسے کوئی بھی نہیں ہرا پائے گا۔ شیاو جانتا تھا کہ یہ لڑکا کچھ دنوں تک مر جائے گا، جس کی وجہ سے مجھے اس کی ہیلپ کرنی پڑے گی۔ اگر میں اس کے اندر سے اس کی اسپرٹ پل نکالوں تو اس کی جان بچ جائے گی۔ وہ اسے سمجھانے لگتا ہے کہ تم ڈریگن کو اپنی باڈی پر حاوی مت ہونے دینا، تمہیں اپنی باڈی سے اسپرٹ پل کو نکالنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ بات سن کر ہاوائی دوبارہ سے اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاوائی پر اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ شیاو کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ اس کے اٹیک سے بچتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہاری جان بچانا چاہ رہا ہوں اور تم مجھ پر اٹیک کر رہے ہو۔ پھر شیاو اپنی 3 پاورفل سیل کا استعمال کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر آج کی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔
ड्रैगन समनर की थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें श्याओ को दिखाया जाता है। वो किताब में से 3 पावरफुल सील बाहर निकालता है और उन्हें नुकीले पत्थरों पर फेंक देता है। की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। श्याओ भागते भागते हाओबाई पर पावरफुल सील का इस्तेमाल करता है, लेकिन हाओबाई उससे बच जाता है। जब हाओबाई ऊपर देख रहा होता है तो श्याओ दोबारा से सील का इस्तेमाल करता है, जो उसकी गर्दन से चिपक जाती है, जिसकी वजह से हाओबाई कैद हो जाता है और वो दोबारा उठ नहीं पाता। तभी श्याओ उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी वो श्याओ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। अचानक से एक पत्थर टूटता है जिसमें से वो जनरल बाहर निकल आता है। श्याओ उसे देखकर काफी घबरा जाता है। जब जनरल उस पर अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पर उड़ती हुई एक सोर्ड आ जाती है जो उस जनरल का वहीं पर खेल खत्म कर देती है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है जो हाओबाई के अंदर ल्यूजू को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, तो श्याओ पर भी अटैक कर देता है। श्याओ जब उसके अटैक से बच रहा होता है तो वो पीछे से हाओबाई को उठाकर वहां से चला जाता है, तो श्याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उसका पीछा करने लगता है और तभी जनरल की बॉडी से एक डीमन बाहर निकल आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जब हाओबाई होश में आता है तो अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ देखकर काफी चिल्लाता है। फिर वो जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं पाता। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है। हाओबाई उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। मास्टर उसके पास जा रहा होता है तो वो चिल्लाने लगता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। फिर वो हाओबाई की बॉडी पर कुछ स्पेल लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि मास्टर उसके अंदर छुपा हुआ लीजू को बाहर निकालना चाहता था। हाओबाई की बॉडी पर स्पेल कंप्लीट हो जाते हैं तो वो काफी चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी से धुआं निकलता है, जिसकी वजह से ड्रैगन की पिल को भी तकलीफ होती है और वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो पिल हाओबाई की बॉडी से बाहर नहीं निकलती। वह इससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो तभी मास्टर उसे खामोश करा देता है। इसके बाद मास्टर कई सारी सुइयां लेकर आ जाता है और उन्हें वहीं पर लटका देता है। फिर एक सुई हाओबाई की बॉडी में घुसा देता है, जिससे हाओबाई को काफी ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन भी हिला नहीं पाता। तभी वो सारी कीलें उसकी बॉडी में घुसा देता है, जिससे वो लीजू हाओबाई की गर्दन में चमकने लगता है। और जैसे ही मास्टर आखिरी सुई से लीजू को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बिल बाहर निकलने से पहले ही वहाँ पर श्याओ आ जाता है। श्याओ ने सारे सिपाहियों को बांध कर रखा था, जिसकी वजह से मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो श्याओ पर अटैक कर देता है, लेकिन श्याओ उसके अटैक को रोक लेता है। तो श्याओ मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मास्टर को बातों में उलझा कर रखने की कोशिश करता है। फिर वो मास्टर से कहता है कि जिसने लीजू को हासिल किया वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। वहीं हम छोटी सी डॉल्स को देखते हैं जो हाओबाई की बॉडी से सुइयां निकाल रही थी। श्याओ उससे कहता है कि जिसने लीजू को इमॉर्टल बनने के लिए इस्तेमाल किया तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि वो 2 चीजों के बारे में नहीं जानता था। मास्टर उससे पूछता है कि वो 2 चीजें क्या है। फिर वो उससे कहता है कि अगर आप इमॉर्टल बनना चाहती हैं तो लीजू की तरह एक और मोती हासिल करना होगा। जब 2 मोती आपस में मिल जाएंगे तो आप इमॉर्टल बन जाएंगे। और तभी श्याओ की बातें भी खत्म हो गई थी और दूसरी तरफ सारी डॉल्स ने कीलें भी निकाल ली थी। फिर श्याओ मास्टर से पॉट के बारे में पूछता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, आपने इसे कहाँ से लिया। तभी मास्टर उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमने इस पॉट को जहाँ से उठाया था उसे वहीं पर रख दो। श्याओ उस पॉट को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, लेकिन मास्टर उसे पकड़ लेता है। मास्टर उस पॉट को देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर श्याओ हाओबाई के पास आ जाता है और डॉल्स की मदद से हाओबाई की जंजीरों को भी खोल लेता है। और फिर श्याओ हाओबाई को उठाकर वहाँ से भाग रहा होता है तो मास्टर उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उनकी अटैक से बच जाते हैं। और फिर श्याओ सील की मदद से वहाँ से भाग जाता है। जब मास्टर उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे मास्टर श्याओ और हाओबाई का पीछा नहीं कर पाता। तभी सील शिफ्ट होता है। श्याओ हाओबाई के साथ बैलगाड़ी के अंदर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद वो बैलगाड़ी उस जगह से काफी ज्यादा दूर आ जाती है। फिर हाओबाई श्याओ को शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन श्याओ इतनी आसानी से हाओबाई का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। हाओबाई श्याओ को चकमा देने की कोशिश करता है। वो अपनी सील का इस्तेमाल करता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। फिर श्याओ से कहता है कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर वो सील को श्याओ की बॉडी से उतार लेता है। जैसे ही हाओबाई आजाद होता है तो वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है ताकि श्याओ से अपनी जान बचाकर भाग सके। ये देखकर श्याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो रस्सी फेंक कर हाओबाई को वहीं पर रोक देता है और अब हाओबाई वहाँ से भाग भी नहीं पाता। श्याओ उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर लीजू है जो तुम्हें कुछ दिनों तक मार देगा। बाद हाओबाई वहाँ से जाने लगता है तो श्याओ भी उसका पीछा कर रहा होता है और ये देखकर हाओबाई का गुस्सा आने लगता है। हाओबाई अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस करने लगता है। वो कहता है कि मैंने उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तभी वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं और तभी उस दिन
ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ تبھی ہاؤبائی حسین کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر حسین بھی ہاؤبائی کو زندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی دور چلے جاتے ہیں اور اپنے سامنے ایک ہوٹل کو دیکھتے ہیں۔ ہاؤبائی سے کہتا ہے چلو یہاں پر کچھ دیر آرام کیا جائے۔ جب وہ ہوٹل میں انٹر ہوتا ہے تو اپنے سامنے آئچی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہاں پر گانا گا کر سب کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی ہاؤبائی اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ آئچی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ بعد آئچی ڈانس کرتے ہوئے سب لوگوں سے پیسے مانگتی ہے۔ بعد وہ ہاؤبائی کے ساتھ بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ ہاؤبائی اسے پیسے دے سکے۔ اس کے بعد وہاں پر موجود سب لوگ ان دونوں کے ڈانس کو دیکھ کر تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد آئچی ہاؤبائی سے پیسے مانگتی ہے۔ تبھی ہاؤبائی پیسوں کی پوٹلی نکال کر آئچی کو دے دیتا ہے۔ بھی حسین کسی کی ٹیبل سے کھانا چرا کر کھا رہا ہوتا ہے۔ اسے ویٹر دیکھ لیتا ہے اور اس پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے۔ وہ ہاؤبائی کو بائے بولتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ہاؤبائی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وہ اگلی صبح ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں۔ ہاؤبائی حسین سے پوچھتا ہے کہ تم ایچی کے ساتھ کیا کر رہے تھے تو حسین اسے بتاتا ہے کہ کل رات ایچی نے میری جان بچائی تھی۔ تو ہاؤبائی حیران ہو جاتا ہے اور ایچی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ہاؤبائی بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں کیو کے اندر گیا تھا تو میں نے ایک بہت بڑے خطرناک مونسٹر کو دیکھا تھا جسے دیکھ کر میں ذرا بھی نہیں ڈرا اور اس کا ڈر کر مقابلہ کیا۔ تو وہاں پر موجود سب لوگ ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے تھے لیکن میں نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو میں نے اپنی سوٹ سے اس پر حملہ کیا تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ شیاو اس کی باتیں سن سن کر پک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اپنی جان بھی نہیں بچا سکتی تو تم نے مونسٹر سے کیسے فائٹ کی ہوگی۔ تب ہاؤبائی کہتا ہے کہ میرے ایک ہی اٹیک سے مونسٹر وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ سن کر آئچی کو بھی اس کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے۔ تو ہاؤبائی آئچی کو بتاتا ہے کہ ہم نے ابھی کافی دور سفر کرنا ہے۔ آئچی بھی اس کی باتوں سے امپریس ہو کر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بات سن کر ہاؤبائی بہت خوش ہوتا ہے۔ ہاؤبائی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ پھر شیاو سے کہتا ہے پہلے تم اپنے آپ کو تو بچا لو، دوسروں کو پروٹیکٹ کرنا۔ یہ بات سن کر ہاؤبائی کو غصہ آتا ہے۔ شیاو ہاؤبائی کو سبق سکھانے کے لیے اپنے بیگ سے سیل اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کی ایک بھی سیل نہیں ہوتی کیونکہ حسین نے کھانا بنانے کے لیے اس کی ساری سیلوں کو جلا دیا تھا۔ تو شیاو یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ یہ میرے لیے کتنی خاص تھی۔ تبھی وہاں پر کچھ چور آ جاتی ہیں۔ تو شیاو سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک ہی اٹیک سے مونسٹر کو ختم کر دیا تھا نا، تو پھر ان کا بھی مقابلہ کرو۔ آئچی بھی ہاؤبائی کو ان سے لڑنے کے لیے کہتی ہے۔ وہ اس پر اٹیک کرنے جاتا ہے تو وہ اپنے ایک ہی اٹیک سے اسے دور پھینک دیتا ہے۔ وہ چور ہاؤبائی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں تو شیاو اپنی پاورفل سیل کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ دور جا کے گر جاتے ہیں۔ دیکھ کر چور ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہیں ہاؤبائی ڈر کی وجہ سے آئچی کی ٹانگیں پکڑ لیتا ہے۔ تبھی آئچی بھی سمجھ جاتی ہے کہ ہاؤبائی اس سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ روڈ کی شروعات ایک خوفناک جگہ سے ہوتی ہے جہاں پر ایک مونسٹر کی مورتی لگی ہوتی ہے اور اس کی آنکھ ڈیمن جنرل کی طرح دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تبھی ہمیں ایک رانی اس مورتی کے نیچے بیٹھی ہوئی دکھائی جاتی ہے۔ سامنے دو آدمی گڑگڑا رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دو، ہم جیسے بھی کر کے آپ کو ڈریگن پل لا کے دیں گے۔ رانی کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی کافی ٹائم دے چکی ہوں اور اب نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد سپاہی ایک آدمی کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آدمی وہیں پر جل کر مر جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرے آدمی کو 5 دن کی مہلت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم پھر بھی ناکام ہوئے تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ تبھی وہاں پر دوسرا جنرل آ جاتا ہے۔ پہلے والے جنرل کی آنکھ کو اٹھا کر اپنی آنکھ میں لگا دیتا ہے جس کے بعد اس جنرل میں جتنی پاور تھی اب اس جنرل میں آ جاتی ہے۔ وہ جنرل کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ ڈریگن پل کس کے اندر ہے، اس لیے ہم وہیں پر جا رہے ہیں اور کیسے بھی کر کے آپ کو ڈریگن پل لا کر دیں گے۔ کوئین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم بھی ڈریگن پل نہ لا سکے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ جی کیسے بھی کر کے وہ ڈریگن پل چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف ہم ان 3 چوروں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو تبھی وہاں پر جنرل اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس کے سپاہی چوروں پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہیں پر مر جاتے ہیں۔ تبھی وہ جنرل اپنی پاور سے ان سارے چوروں کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ مجھے کہ ہاؤبائی کس طرف گیا ہے، تو وہ آگے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہاؤبائی وہیں پر ہے۔ وہ جنرل اپنے سارے سپاہیوں کو لے کر اسی طرف چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ہاؤبائی اور باقیوں کو دیکھتے ہیں جو سبھی ایک بیل گاڑی کے اندر ہوتے ہیں۔ وہاں پر کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور راستہ بھی خطرناک تھا جس کی وجہ سے ان کی بیل گاڑی ہلنے لگتی ہے۔ شیاو ہاؤبائی کے اوپر گر جاتا ہے اور آئچی حسین پر گر جاتی ہے اور پھر تھوڑے دور آنے پر دوبارہ سے بیل گاڑی جھٹکا کھاتی ہے۔ بار ہاؤبائی شیاو کے اوپر اور حسین آئچی پر، تو یہ دیکھ کر شیاو کہتا ہے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو وہیں ہاؤبائی حسین کو آئچی کے اوپر دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ پھر وہ بیل گاڑی کے اندر ہی زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حسین سے کہتا ہے کہ تم میری طرف آ
جاؤ اور میں تمہاری طرف جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر وہ جگہ چینج کر لیتی ہیں اور پھر ہاؤبوائے وہاں پر بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے کہ کب جھٹکا آئے گا اور اب میں یہاں سے آئچی پر گر جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد اس بیل گاڑی کو جھٹکا لگتا ہے اور جیسے ہی ہاؤبوائے خوشی خوشی آئچی کے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو تبھی اوپر رکھا ہوا باکس ہاؤبوائے پر گر جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر آئچی پوچھتی ہے کہ چوٹ تو نہیں لگی؟ تو ہاؤبوائے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور شیاو کی طرف دیکھ کر چلانے والا ہوتا ہے، تو تبھی شیاو اپنا دھیان دوسری طرف کرتے ہوئے گانا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ کتنا اچھا موسم ہے۔ تو ہاؤبوائے بیل گاڑی کے اندر چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر میری قسمت ہی خراب ہے، جب سے مجھے تم ملو تب سے ہی میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ شیاو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ چھوٹی سی چوٹ سے تمہاری ناک سے خون بہ رہا ہے، جس کی قسمت خراب ہو وہ جگہ بدل کر کیا کرے گا۔ وہ ہاؤبوائے سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ کلن ماؤنٹین چلنا چاہیے، میں تمہیں وہاں پر جا کر ٹھیک کروں گا۔ اگر تم اپنے گاؤں گئے تو تم مشکل میں پڑ سکتے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس 30 دن ہے اور ساتھ ہی ڈریگن پیل کی وجہ سے تمہارے دشمن بھی بڑھ گئے ہیں۔ تمہاری اسپرچل پیل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مورٹل بن جائیں، جسے بھی تمہارے بارے میں پتہ چلے گا وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا۔ اس لیے جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں تب تک کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ہر چیز سے پروٹیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد شیاو ہاؤبوائے سے کہتا ہے کہ میری بات مانو ورنہ تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو ہاؤبوائے کہتا ہے کہ تمہیں ڈریگن پیل چاہیے تو وہ نکال لو اور میری جان چھوڑو، لیکن تب شیاو اسے چپ کراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے خاموش رہو اور اب کسی کو ڈریگن پیل کے بارے میں مت بتانا۔ لیکن ہاؤبوائے شیاو سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے دوسروں سے زیادہ تم سے ڈر لگتا ہے، کہیں تم مجھے نہ مار ڈالو۔ تب آئچی کہتی ہے کہ تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو، مجھے تمہاری کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے تو اتنے اچھے موسم کا فائدہ اٹھا کر بارش میں بھیگنے کا دل کر رہا ہے۔ جس پر ہاؤبوائے کہتا ہے کہ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا میں کس دن کام آؤں گا۔ شیاو سے فورس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کلن ماؤنٹین جا رہے ہو اور اس کے علاوہ تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر تم اپنے گاؤں گئے تو 30 دن کے اندر ڈریگن بن کر اپنے گاؤں کے سارے لوگوں کو کھا جاؤ گے، اس لیے وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن جب ہاؤبوائے غصہ کرنے کے لیے اٹھ رہا ہوتا ہے تو تبھی اس کا سر بیل گاڑی کی چھت سے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دوبارہ سے چوٹ لگ جاتی ہے۔ شیاو پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ موٹا آدمی جس کا دماغ اندر اور پیٹ باہر ہے مجھے کب سے پریشان کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ رہا تو شاید ہی زندہ رہ پاؤں گا، یہ دوسروں سے پہلے ہی مجھے مار دے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد شیاو ایک سیل بنانے لگتا ہے، کیونکہ اس کی ساری سیل ہوزے نے کھانا بنانے کے لیے جلا دی تھی، اس لیے وہ وہاں پر بیٹھ کر ایک نئی سیل بنا رہا تھا تاکہ اسے ہاؤبوائے کو پروٹیکٹ کر سکے۔ تو ہاؤبوائے سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ شیاو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک پاورفل سیل بنا رہا ہوں تاکہ تم مشکل وقت پر اس کا استعمال کر سکو، یہ تمہاری ضرور مدد کرے گی۔ تبھی بیل گاڑی بہت زیادہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے تو شیاو بیل گاڑی سے باہر آتا ہے، تبھی اسے وہاں پر ایک وائٹ مونسٹر دکھائی دیتا ہے، وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شیاو حیران ہو جاتا ہے اور اپنے کمپس کی مدد سے اس کا پتہ لگانے لگتا ہے، جس کے بعد ہاؤبوائے کو سیل دیتے ہوئے کہتا ہے اس سیل کی مدد سے اپنی حفاظت کرنا۔ تم اپنے گاؤں جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن 30 دن کے اندر واپس آ جانا ورنہ یاد رکھنا کہ تمہارا پورا گاؤں برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن ہاؤبوائے اس کی سیل کو پھینک دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کی شروعات میں ایک پہاڑ کے اوپر بنے ہوئے برج پر ایک بیل گاڑی کو دیکھتے ہیں جو وہیں پر رک جاتی ہے، تو کچھ لوگ اسے آگے کی طرف دھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تیزی سے جنرل کے سپاہی وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر موجود لوگ بیل گاڑی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو سپاہی اس بیل گاڑی کو کھائی میں پھینک دیتے ہیں، تیزی سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، پر تبھی ان کے سامنے آئچی آ جاتی ہے۔ تو ہاؤبوائے اپنی بہادری دکھاتا ہے اور ان سپاہیوں سے آئچی کو بچا لیتا ہے۔ پھر آئچی ہاؤبوائے کو گلے لگاتی ہے اور جان بچانے کے لیے تھینکس بولتی ہے، تو ہاؤبوائے بہت خوش ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا رہوں گا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ووزن اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آئچی نہیں ہوں، زین ہوں، اصل میں ہاؤبوائے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ تینوں بیل گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں کیونکہ بیل گاڑی آگے نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے وہ پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہاؤبوائے کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا۔ پھر وہ پہاڑ کے اوپر جانے لگتے ہیں۔ ہاؤبوائے کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ شیاو چلا گیا، اس نے تو میری ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہاؤبوائے آئچی سے اس کے بچپن کے بارے میں پوچھتا ہے، تو آئچی بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو کچھ گنڈے میرے گھر میں گھس آئے تھے، ان لوگوں نے میرے پیرنٹس کو مار دیا اور سارا سامان لوٹ لیا تھا۔ وہ لوگ مجھے بھی مارنے والے تھے، لیکن میں ان کے چنگل سے بچ گئی، تو ایک بڑے آدمی نے میری پرورش کی۔ اب وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں ان کی دوائی کی تلاش کر رہی ہوں تاکہ انہیں ٹھیک کر سکوں۔ یہ سن کر ہاؤبوائے کو کافی زیادہ غصہ آنے لگتا ہے کہ آئچی کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر وہ آئچی سے کہتا
کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے سبھی سپاہیوں کو مار دوں گا جنہوں نے تمہارے پیرنٹس کے ساتھ ایسا کیا، میں ایک ایک سے تمہارا بدلہ لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر آئی جی خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ گاؤں کی طرف جانے لگتے ہیں، لیکن تھوڑی دور آنے کے بعد انہیں وہاں پر جنرل دکھائی دیتا ہے جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ ہاؤبائے اور اس کے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ہم ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو ہاؤبائے کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تاکہ ہاؤبائے سے ڈریگن پل حاصل کر سکے۔ تبھی اسے راستے میں کچھ چور دکھائی دیتے ہیں جو کہ مر چکے ہوتے ہیں، تو انہیں ماسٹر دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو کوئی پرانی ٹیکنیک ہے جس کا استعمال کر کے مرے ہوئے انسان کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ ایک سوئی کو ایک چور کے ہاتھ میں گھسا دیتا ہے۔ جب وہ سوئی اپنے اندر کچھ بلڈ سونپتی ہے تو اس چور کی باڈی سے دھواں نکلتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تب ماسٹر کہتا ہے کہ ان مردوں پر کوئی پرانی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، ہزاروں سالوں پہلے اس ٹیکنیک کو سیل کر دیا تھا۔ اس ٹیکنیک کو یوز کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ شیاو ہے، اور اس نے مارشل آرٹ سیکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سنبھل کر رہنا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کہتی ہے کہ ہم شیاو سے ضرور لڑیں گے اور شیاو کو مرنا ہی ہوگا۔ تبھی وہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ماسٹر اپنی سورڈ کے ایک ہی اٹیک سے انہیں مار دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے تو ایک وائٹ مانسٹر کو دیکھتے ہیں جس کا شیاو پیچھا کر رہا تھا، لیکن وائٹ مانسٹر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس کے سامنے ماسٹر آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہاؤبائے کہاں ہے، تو شیاو کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ تبھی یہ سن کر ماسٹر اپنی سورڈ کی مدد سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے، لیکن شیاو اس کے اٹیک سے بچ جاتا ہے۔ پھر ماسٹر کو سمجھانے لگتا ہے کہ تمہیں اس ڈریگن کی پاور کو نہیں لینا چاہیے، اور جس کے پاس اس کی پاور ہوتی ہے وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا، وہ ڈریگن کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ڈریگن جو بولتا ہے تو اسے وہی کرنا پڑتا ہے، میں تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہوں۔ پھر ماسٹر کہتا ہے کہ میں امورٹل بننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ وہ دوبارہ سے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیاو اپنی سیل کا یوز کرتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس بلاسٹ کا فائدہ اٹھا کر شیاو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہاؤبائے اور باقیوں کو دیکھتے ہیں، وہ سبھی جنرل اور اس کے سپاہیوں سے گھرے ہوتے ہیں۔ جنرل کو دیکھ کر ہاؤبائے کہتا ہے کہ تم زندہ کیسے ہو، تم تو مر گئے تھے۔ پر تبھی جنرل کی نظر ہاؤبائے کی گردن پر پڑتی ہے جو چمک رہی ہوتی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جس چیز کی تلاش کر رہا تھا وہ یہی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کو ہاؤبائے کے ساتھیوں کو مارنے کا بولتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ لوگ انہیں مارنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، آئچی وہاں پر ایک بم پھاڑ دیتی ہے۔ پھر وہ دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر وہ تینوں ایک پتھر کے نیچے چھپ جاتے ہیں، تو ہاؤبائے کہتا ہے کہ میں تو سانس بھی نہیں لے پا رہا۔ آئچی اسے خاموش کرا دیتی ہے، اور تبھی اوزن کہتا ہے کہ میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا اور مجھے بہت زور سے فاٹ آئی ہے، تو ہاؤبائے کہتا ہے کہ اوزن ابھی مت کرنا، اور اس لیے وہ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ تینوں اپنی سانس بند کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔